بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی شہزادی اور پیاری بیٹی حضرت سیدہ رقیہ بن محمد رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری صاحبزادی ہیں اور یہ سیدہ زینب سے چھوٹی ہیں۔ حضرت رقیہ کی والدہ ماجدہ کا نام سیدہ خدیجہ بنت خویلد بن اسد ہے۔ سیدہ رقیہ سیدہ زینب سے 3 برس بعد پیدا ہوئیں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 33 سال تھی۔ سیدہ رقیہ نے حضور کی آغوش مبارک میں پرورش پائی۔ جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت حضرت رقیہ کی عمر 7 سال تھی۔ جب حضرت سیدہ خدیجہ نے اسلام قبول کیا تو ان کے ساتھ آپ کی صاحبزادیوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ اسلام لانے سے پہلے سیدہ رقیہ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے بیٹے عتبہ سے کیا تھا، لیکن رخصتی ہونا ابھی باقی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے عظیم منصب پر فائز ہوئے تو پیغمبر اسلام کے راستہ میں رکاوٹ ڈالنے والے اور پیغام حق کے مقابلہ میں کفر و شرک کی اشاعت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وحی کا نزول کر کے ابو لہب اور اس کی بیوی کی مذمت فرمائی۔ تو ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا، اگر تم نے محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے کر ان سے علیحدگی اختیار نہ کی تو تمہارا میرے ساتھ اٹھنا بیٹھنا حرام ہے۔ دونوں بیٹوں نے حکم کی تعمیل کی اور دختران رسول سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم کو طلاق دے دی۔ جب ابو لہب بدبخت کے بدبخت لڑکوں نے حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کو طلاق دے دی تو اس کے بعد حضور نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ کا نکاح مکہ مکرمہ میں حضرت عثمان بن عفان کے ساتھ کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی بھیجی ہے کہ میں اپنی بیٹی رقیہ کا نکاح عثمان بن عفان سے کر دوں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا اور ساتھ ہی رخصتی بھی کر دی۔ جب کفار کے مظالم حد برداشت سے بڑھ گئے تو نبوت کے 5ویں سال حضور کے حکم پر حضرت عثمان نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور ان کے ساتھ حضرت رقیہ بھی تھی۔ راہ خدا میں ہجرت کرنے والوں کا یہ قافلہ تھا۔ اس موقع پر حضور نے فرمایا، یہ جوڑا بڑا خوبصورت ہے۔ ایک عورت حبشہ سے مکہ پہنچی تو حضور نے اس سے ہجرت کرنے والوں کے حال احوال دریافت فرمائے تو اس نے بتایا کہ اے محمد، میں نے آپ کے داماد اور آپ کی بیٹی کو دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا، کیسی حالت میں دیکھا تھا؟ اس نے عرض کیا، عثمان اپنی بیوی کو سواری پر سوار کیے ہوئے جا رہے تھے اور خود سواری کو پیچھے سے چلا رہے تھے۔ اس وقت حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ان دونوں کا مصاحب اور ساتھی ہو۔ عثمان ان لوگوں میں سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے لوط علیہ السلام کے بعد اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کی۔ جب حضرت عثمان کو پتہ چلا کہ حضور مدینہ کی طرف ہجرت فرمانے والے ہیں تو حضرت عثمان چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ مکہ آئے۔ اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جا چکے تھے۔ ہجرت حبشہ کے بعد حضرت عثمان ہجرت مدینہ کے لیے تیار ہو گئے اور اپنی بیوی حضرت سیدہ رقیہ سمیت مدینہ کی طرف دوسری ہجرت فرمائی۔ حبشہ کے زمانہ قیام میں ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا، جس کی وجہ سے حضرت عثمان کی کنیت ابو عبداللہ مشہور ہوئی۔ عبداللہ کا 6 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں انتقال ہوا۔ حضور نے نماز جنازہ خود پڑھی، حضرت عثمان نے قبر میں اتارا۔ 2 ہجری غزوہ بدر کا سال تھا۔ حضرت رقیہ کو خسرہ کے دانے نکلے اور سخت تکلیف ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کی تیاری میں مصروف تھے۔ حضور اور صحابہ کرام غزوہ میں شرکت کے لیے روانہ ہونے لگے۔ حضرت عثمان بھی تیار ہو گئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو خطاب کر کے فرمایا، رقیہ بیمار ہے، آپ ان کی تیمارداری کے لیے مدینہ میں ہی مقیم رہیں۔ آپ کے لیے بدر میں شرکت کرنے والوں کے برابر اجر ہے اور غزائم میں بھی ان کے برابر حصہ ہے۔
حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری صاحبزادی ہیں جو حضرت زینب سے 3 سال چھوٹی ہیں۔ سیدہ رقیہ بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے پیدا ہوئیں۔ ان کی پیدائش کے وقت حضور کی عمر مبارک تقریباً 33 سال تھی۔ اعلان نبوت کے بعد سیدہ رقیہ نے اپنی والدہ اور بڑی بہن کے ہمراہ اسلام قبول کیا۔ بعثت سے قبل سیدہ رقیہ کا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے ہوا، مگر رخصتی ہونا ابھی باقی تھی۔ اعلان نبوت کے بعد پیغمبر اسلام کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے اور پیغام حق کے مقابلہ میں کفر اور شرک کی اشاعت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ابو لہب اور اس کی بیوی کی مذمت فرمائی، تو ابو لہب نے اپنے بیٹے کو رقیہ بنت محمد سے علیحدگی اختیار کرنے پر زور دیا۔ اس پر عتبہ بن ابو لہب نے سیدہ رقیہ کو طلاق دے دی۔ اس کے بعد مکہ مکرمہ میں ہی سیدہ رقیہ کا نکاح حضرت عثمان بن عفان کے ساتھ کر دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی بھیجی ہے کہ میں اپنی بیٹی رقیہ کا نکاح حضرت عثمان بن عفان سے کر دوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ کر دیا اور ساتھ ہی رخصتی بھی کر دی۔ نبوت کے 5ویں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور ان کے ساتھ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں۔ راہ خدا میں ہجرت کرنے والوں کا یہ پہلا قافلہ تھا۔ اس موقع پر حضور نے فرمایا، یہ جوڑا کس قدر خوبصورت ہے۔ حضور کی ہجرت مدینہ کے بعد حضرت عثمان نے اپنی زوجہ محترمہ سیدہ رقیہ سمیت مدینہ کی طرف دوسری ہجرت فرمائی۔ حبشہ میں قیام کے دوران اس مبارک جوڑے کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی جس کا نام عبداللہ رکھا گیا، جس کی وجہ سے حضرت عثمان کی کنیت ابو عبداللہ مشہور ہوئی۔ حضرت عبداللہ کا وصال 6 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں ہوا۔ حضور نے ان کی نماز جنازہ ادا فرمائی اور حضرت عثمان نے قبر میں اتارا۔ ہجرت کے دوسرے سال غزوہ بدر رونما ہوا۔ اسی دوران سیدہ رقیہ خسرہ سے بیمار ہوئیں۔ حضور نے حضرت عثمان کو سیدہ رقیہ کی تیمارداری کے لیے مدینہ میں ہی مقیم رہنے کا حکم دیا۔ حضور کے غزوہ بدر کے لیے روانہ ہونے کے بعد سیدہ رقیہ کا انتقال پرملال ہوا۔ جب زید بن حارثہ غزوہ بدر کی فتح کی بشارت لے کر مدینہ منورہ پہنچے تو اس وقت حضرت رقیہ کو دفن کرنے کے بعد دفن کرنے والے اپنے ہاتھوں سے مٹی جاڑ رہے تھے۔ چند ایام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے تو جنت البقیع میں حضرت رقیہ کی قبر کے پاس تشریف لے گئے اور حضرت رقیہ کے لیے حضور نے دعا فرمائی۔ غزوہ بدر کی فتح کی بشارت لے کر جب زید بن حارثہ مدینہ شریف پہنچے تو اس وقت حضرت رقیہ کو دفن کرنے کے بعد دفن کرنے والے حضرات اپنے ہاتھوں سے مٹی جاڑ رہے تھے۔ چند ایام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے تو جنت البقیع میں قبر رقیہ پر تشریف لے گئے اور حضرت رقیہ کے لیے حضور نے دعا فرمائی۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت رقیہ کی تعزیت پیش کی گئی تو آپ نے فرمایا، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، شریف بیٹیوں کا دفن ہونا بھی عزت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ و اہل بیت کے ساتھ سچے دل سے محبت اور ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔